رزق میں برکت کا پہلا وظیفہ ہے محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے روزی کے اسباب بھی رکھ دیے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے راستوں میں چلو پھرو، دیکھو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق کھاؤ۔ یعنی زمین کے راستوں پر چل کر اپنے لیے روزی کی تلاش کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ گھر میں بیٹھے رہو اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، وظیفے کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا وظیفہ کیا ہو گیا؟ محنت کرنا، جتنی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی فیلڈ ہے اس اعتبار سے۔ دوسرا وظیفہ ہے کہ محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرنا شروع کر دو نا جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پرندے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ تو پہلی چیز محنت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، دوسری چیز توکل ہے کہ محنت تو آپ نے کر لی، زمین پہ آپ چلے پھرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، آسمانوں والوں کے پاس ہے۔ تو زمین پہ جتنی تم نے محنت کی ہے، اتنی ہی محنت تمہیں اپنے توکل پر بھی کرنی ہے، اللہ پر یقین اور بھروسے پر بھی کرنی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ میرے لیے اسی چیز سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ دو وظیفے ہو گئے۔ تیسرا وظیفہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی گزاریں، تقوی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہی نا کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ان کو آسمان سے بھی برکتیں ملیں گی، ان کو زمین سے بھی برکتیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ تقوی والے ہیں۔ تو تیسرا وظیفہ ہو گیا گناہوں سے بچنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کریں۔ یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو گناہوں کی۔ یمددکم باموال وبنین، وہ تمہیں مال میں اور اولاد میں برکت دے گا، اضافہ کرے گا۔ تو استغفار سے بھی مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال تین وظیفے ہو گئے، محنت، توکل اور گناہوں سے بچنا۔ چوتھا وظیفہ وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ جب کبھی کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو کچھ تحفہ لے کر جائیں۔ کسی رشتہ دار کے بیٹے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ ذہین ہے لیکن پڑھنے کے اخراجات نہیں ہے تو اس کو اخراجات دیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ اچھی چیزیں ان کو پیش کریں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ مالی اعتبار سے اچھا برتاؤ برتتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اچھا اثر رہے دنیا میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے۔ پانچواں وظیفہ یہ ہے کہ اپنے مال میں حرام مال کی آمیزش نہ کریں۔ جب آپ 99% مال حلال کما رہے ہوں اور 1% بھی حرام آ جائے نا تو وہ 99 کا 99 بے برکت ہو جاتا ہے۔ جیسے دودھ کی اگر ایک بالٹی بھری ہوئی ہو اور اس میں پیشاب کے چند قطرے اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو کوئی اس دودھ کو نہیں پیے گا، اس میں پیشاب ہے، حالانکہ دودھ غالب ہے۔ اسی طرح جب آپ کی حلال روزی غالب ہو اور اس میں 1% حرام آ جائے، سود کا آ جائے، چوری کا آ جائے، ناحق کا آ جائے، خیانت کا کمایا ہوا آ جائے، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ کمایا ہوا آ جائے، تو وہ آپ کے اس 99% حلال مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور چھٹا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی مال سے زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں اور مالی جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔
وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اگر آج تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہو، اللہ ضرور اس 1 روپے میں برکت ڈال کے 10 روپے آپ کے لیے بنائے گا۔ زکوٰۃ ادا کریں، صدقات ادا کریں، ہدیے دیں، یہ مال کا حق ہے جو دوسروں کے لیے۔ تو یہ 6 وظیفے ہیں، اگر آپ ان وظیفوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مال میں بہت برکت پیدا ہوگی، اور جتنا مال آپ کمائیں گے وہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صبح جاگیں گے اور آپ کے بٹوے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ کے گھر میں پیسوں کی بوریاں رکھی ہوئی ہوں گی، آسمان سے نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوگی۔ یہ اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ گارنٹی کس بات کی ہے؟ برکت کی، کہ مال میں سکون ہوگا، سکون سے آپ کھائیں گے، سکون سے نیند آئے گی، سکون سے سارے معاملات آپ کے ہوں گے، اور آپ ایک اچھی زندگی، شکر والی زندگی، قناعت پسندی والی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں۔ اس بات کی گارنٹی ہے اگر آپ یہ 6 وظیفے کر لیتے ہیں تو۔